السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم اس ویڈیو میں نماز کے متعلق ایک سوال کا جواب دیں گے۔ مسئلہ نماز، آپ جانتے ہیں کہ مقتدی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک مقتدی وہ ہے جو شروع سے جماعت میں شریک ہے، اس کی کوئی رکعت نہیں چھوٹتی ہے، اور ایک مقتدی وہ ہے جس کی 1 2 رکعت 3 رکعت یا چاروں رکعت چھوٹ جائے اور وہ تشہد میں جا کر کے شامل ہو۔ ایک مقتدی وہ بھی ہے جو شروع میں تو شامل ہے جماعت میں، اس بیچ میں 1 2 رکعت پڑھنے کے بعد اسے حدث لاحق ہوا، وضو کرنے گیا اور پھر دوبارہ جماعت میں شامل ہوا، اس بیچ میں 1 رکعت چھوٹ گئی۔ تو ناظرین کرام، ہم اور آپ جانتے ہیں جو شروع سے شامل ہے جماعت میں تو اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ امام کے ساتھ اپنی نماز پوری کر لیتا ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے، جو ایک سوال آیا ہے میرے پاس، کہ وہ مقتدی جس کی 2 رکعت یا 3 رکعت چھوٹ گئی، امام کے ساتھ وہ نہیں پڑھ سکا، بعد میں آیا جماعت میں شامل ہوا۔ اب اس مقتدی کا حال یہ ہے کہ امام نے جب سلام پھیرا تو اسے اپنی نماز پوری کرنی ہے، بقیہ رکعتوں کو، چھوٹی رکعتوں کو۔ یہ بقیہ چھوٹی رکعتوں کو پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوا، لیکن اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ اس نے امام کے ساتھ کتنی رکعت پڑھی ہے، 1 رکعت پڑھی تھی کہ 2 رکعت پڑھی تھی، کتنی رکعت پڑھی، اس کے ذہن سے یہ نکل گیا۔ تو اب ایسی صورت میں وہ کیا کرے، اپنی نماز کیسے پوری کرے، اس ویڈیو میں ہم اسی بات کی وضاحت کریں گے۔ یہ بہت ایسا ہوتا ہے، جو لوگ نماز میں پڑھنے جاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کا ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے، شیطان ہے جو بھٹکاتے رہتا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دماغ کہیں اور کام کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں تعداد بھول جانا اور کیا پڑھا ہے بھول جانا، یہ تو بالکل ظاہر بات ہے۔ اب ایسا مقتدی اگر کوئی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ناظرین کرام، یاد رکھیے، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بغل میں بھی ایسا آدمی ہے جن کی اتنی ہی رکعت چھوٹی جتنی آپ کی چھوٹی، مثلا آپ بھی آئے اور وہ بھی آئے اور ایک ہی ساتھ آپ دونوں جماعت میں شریک ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی اور ان کی نماز کی رکعت اتنی ہی چھوٹی ہوگی، برابر ایک ہی، جتنی آپ کی چھوٹی ہے اتنی ان کی چھوٹی ہوگی۔ تو ایسی صورت میں کیا آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں؟ تو ناظرین کرام، ان سے مدد لے سکتے ہیں، مگر مدد لینے کا طریقہ کچھ اور ہے۔ آپ پوچھ نہیں سکتے کہ بتاؤ میری نماز کتنی رکعت چھوٹ گئی، تب تو پھر آپ کی نماز گئی، چونکہ آپ نے کلام کر لیا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو فالو کریں، یعنی جس طرح سے وہ جتنی رکعت وہ پڑھ رہا ہے، آپ اتنی رکعت آپ بھی پڑھیں۔ آپ کے بغل میں ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کتنی رکعت ادا کر رہا ہے۔ تو اب آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ آپ کو اپنی قرأت ان سے تھوڑی لمبی کرنی ہوگی، یعنی ان کے بعد آپ کو رکوع میں جانا ہے، ان کے بعد آپ کو سجدے میں جانا ہے، ان کے بعد وہ تشہد میں بیٹھے ہیں تب آپ جائیں تشہد میں بیٹھیں، یعنی ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ تو اس طرح سے بغل والے سے آپ مدد لے کر کے اگر اپنی نماز پوری کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے اپنی رکعتیں آپ پوری کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی یہ نماز درست ہو جائے گی۔ آپ نے اس بات کو اگر نوٹ کر لیا ہو تو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کہ وہ مقتدی جن کی رکعتیں چھوٹ گئی اور ان کو تعداد کا علم نہیں، وہ بھول گیا کہ کتنی رکعت ہم نے پڑھی ہے، تو وہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعت کو بغل والے کو دیکھتے ہوئے اگر وہ پوری کرتی جائے، جبکہ بغل والا بھی وہی، اس کی بھی حالت وہی ہے جتنی جو آپ کی حالت ہے، یعنی جتنی رکعت آپ کی چھوٹی اتنی رکعت ان کی بھی چھوٹی ہے، تو آپ اس کو فالو کرتے ہوئے جائیں گے تو ایسی صورت میں آپ کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ بلکہ فقہ نے کہا کہ ایسی صورت میں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کی حالت ایسی ہے کہ آپ وہاں اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے بغل والا جس کی اتنی ہی رکعت چھوٹی جتنی آپ کی چھوٹی، ایسا نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں اور آپ بھول چکے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تو ناظرین کرام، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو کتنے میں شک ہو رہا ہے چھوٹنے میں۔ مثلا 2 رکعت چھوٹی ہے کہ 3 رکعت چھوٹی ہے، یعنی آپ نے امام کے ساتھ 2 رکعت پڑھی ہے یا 1 رکعت پڑھی ہے، اس میں شک ہو رہا ہے، یا 2 رکعت پڑھی ہے یا 3 رکعت پڑھی ہے، اس میں شک ہو رہا ہے۔
تو ناظرین کرام، اگر آپ کو شک ہے ایک رکعت پڑھنے اور 2 رکعت کے پڑھنے میں امام کے ساتھ، تو آپ کو ایک ماننا ہوگا، یعنی آپ نے امام کے ساتھ ایک پڑھی ہے اور آپ کی 3 چھوٹی ہے۔ یہ اس وقت ہے، یہ مسئلہ اس وقت ہے جب آپ کے ساتھ یہ ایسا ہوا ہے 1-2 بار، تب۔ اور اگر زندگی میں پہلی بار ایسا شک ہوا آپ کو، تو پھر آپ کو سرینو نماز پڑھنی ہے۔ اور اگر یہ ہوا ہے 1-2 بار زندگی میں، تو پھر آپ کو یہ صورت جو ہم بتا رہے ہیں وہ یہی ہے، کیا کہ اگر 1 یا 2 میں شک ہے کہ امام کے ساتھ ہم نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعت، تو آپ کو 1 رکعت ماننا ہوگا، 3 رکعت آپ کو پوری کرنی ہوگی۔ اور 3 اور 2 میں اگر شک ہے تو آپ کو 2 ماننا ہوگا، یعنی آپ نے امام کے ساتھ 2 پڑھی ہے اور آپ کو الگ سے 2 اور پڑھنا ہے۔ اسی طرح 3 اور 4 میں اگر شک ہے، تو 4 میں تو شک ہونے کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا، تو پھر ایسی صورت میں 3 اور 4 یہ ہو رہا ہے کہ نماز رکعت چھوٹی کی نہیں چھوٹی ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ 3 مانیں گے، 1 رکعت آپ کی نماز الگ سے آپ کو پڑھنی ہوگی۔ تو ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس مسئلے کی وضاحت اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔